حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ والدہ کی سلسلہ نسب سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں، والد کے سلسلہ نسب سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں، یعنی والدہ کا خاندان حضرت حسین سے جا کے ملتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد کا خاندان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، تو باپ حسنی ماں حسینی، حسن حسین دونوں جمع ہو گئے اس لڑکے کے نسبت میں۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی 11 واسطوں سے اور بعض کتابوں میں 13 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور 15 واسطوں سے آپ کا جو اصلاحی تعلق ہے وہ اصلاحی تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے کہ کن سے بیعت ہوئے، وہ کن سے بیعت ہوئے، وہ کن سے بیعت ہوئے ہیں، اصلاحی تعلق۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اس زمانے کے اللہ والوں کے خواب کے ذریعے سے یہ الہام کر دیا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک اللہ کا ولی اور نیک بندہ پیدا ہوگا، اس کا نام عبدالقادر ہوگا اور پھر اس کا لقب محی الدین ہوگا۔ اللہ والوں کے خواب اور الہام اور کشف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا تھا، اور جب حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی وقت کے بڑے اللہ والے تھے، بڑے تہجد گزار، نیک، متقی، پرہیزگار، مہمان نواز، بڑے سخی انسان، اللہ والوں کی صحبت پائے ہوئے، فاقہ کش، محنت سے زندگی گزارنے والے، قناعت پسند، حلال حرام کا بڑا امتیاز، کسی موقع پر جنگل میں عبادت اور تقوی و طہارت اور زہد و عبادت میں ایک لمبا عرصہ گزار دیے۔ ان کے متعلق لکھا ہے کہ جب کئی دنوں کا روزہ اور فاقہ چلا، بھوک سے پریشان ہوئے، مختلف کتابوں میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ ایک بار کئی دنوں کے فاقے اور بھوک کی وجہ سے بے چین ہو گئے، نہر کے کنارے سے ایک سیب بہتا ہوا آیا اور انہوں نے بھوک کی حالت میں اسے کھا لیا، بعد میں احساس ہوا کہ یہ کس کا ہے، میں نے پوچھے بغیر کھا لیا۔ حالانکہ کوئی نہر ایسی بہتی ہو جس میں سے درخت کا کوئی پھل گر کے بہہ جاتا ہو اور بہت دور جانے کے بعد کوئی انسان اسے اٹھا کے کھا لیتا ہو، اس پر پکڑ نہیں ہوتی ہے، وہ درخت سے توڑ کے نہیں کھا رہا ہے یا درخت کے باغیچے میں گرا ہوا اٹھا کے نہیں کھا رہا ہے، کہیں اسے ملا ہے اور کہاں سے آیا ہے اس کا پتہ بھی نہیں ہے، اور ایک معمولی سا سیب ہے جس کی تلاش میں اس باغیچے کا مالک نہر میں تیرتا ہوا نہیں آئے گا کہ میرا سیب چلا گیا ہے، میں ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور ایسی چیز جس کے گم ہو جانے پر یا چلے جانے پر اس کا مالک اس کی تلاش میں نکلتا بھی نہیں ہے، ویسی چیز اگر کسی غریب محتاج کو مل جائے تو اس کے اختیار ہے کہ وہ استعمال میں لا سکتا ہے۔ فقہ میں کتاب اللقطہ گری ہوئی چیزوں کے احکام مستقل ہیں، لیکن تقوی کا یہ عالم تھا کہ پھر بھی پتہ نہیں کہ کس باغیچے کا ہے، کس کا ہے، اسے پوچھے بغیر کھا لیا۔ اب وہ اسی نہر کے خلاف سمت میں چل رہے ہیں کہ یہ نہر کہاں سے بہتی ہوئی آ رہی ہے۔ کافی دور کے بعد ایک درخت، ایک باغیچہ ملا جہاں پر ایک اللہ والا حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ اس باغیچے کے مالک ہیں، وقت کے بہت بڑے اللہ والے ہیں، صاحب کشف و کرامات ہیں۔ ان سے ملاقات ہوئی اور جا کر معافی مانگنے لگے کہ میں آپ کے باغیچے کا ایک پھل بہتے ہوئے نہر سے آ گیا تو میں نے اسے اٹھا کے کھا لیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ اب وہ وقت کے بڑے اللہ والے تھے تو انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ اس زمانے میں ایک سیب کے کھا لینے پر اتنا بے چین اور پریشان اس بھوک اور فاقے کی حالت میں معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہے، تو انہوں نے 2 شرطوں کے ساتھ معافی مانگنے کی بات کی۔ 2 شرطوں پر آپ کو معاف کریں گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ 1 سال تک میرے باغیچے میں خدمت کریں گے، 1 سال تک میرے باغیچے میں خدمت کریں گے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ 1 سال باغیچے میں خدمت کرنے کے بعد بتاؤں گا۔ 1 سال باغیچے میں خدمت کر لیے،
اس پورے اہتمام کے ساتھ کہ بعد میں بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے اتفاق سے کسی موقع پر سیب کھانے کے لیے عبداللہ سومعی نے کہا ایک سیب توڑ کے لایا تو کھٹا تھا، میٹھا سیب توڑ کے لاؤ، 1 سال سے کام کر رہے کون سا کھٹا کون سا میٹھا ہوتا ہے، پھل والا پھل دیکھ کر بول دیتا ہے کہ کون سا صحیح کون سا خراب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں خدمت کرنے کے لیے ہوں، کھانے کے لیے نہیں ہوں، میں نے آپ کے باغیچے کا کوئی پھل نہیں کھایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس بندے کی جوان شخص جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، جوانی میں تو آدمی آوارہ آزاد ہو جاتا ہے، جس کا چاہے لوٹ کے کھا لو، کون پوچھنے والا دیکھ لیں گے، کون آتا دیکھ لیں گے۔ جوانی کے غرور میں آدمی حلال حرام کی تمیز کیے بغیر جیتا ہے، اور جب یہ نوجوان ہے جو 1 سیب کھا لینے پر 1 سال کی خدمت کر رہا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ کہتے ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہ 1 سیب کھانے پر 1 سال کی خدمت کوئی تمیز کی بات ہے، دماغ خراب ہو گیا آپ کا، 1 سیب کتنے میں آتا ہے، اب 1 سال خدمت کرنے کو بول رہے ہیں۔ لیکن آخرت کا فکر سوار ہے، صاحب حق جو سزا دے رہا ہے اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ 1 سال خدمت کی، اس کے بعد دوسری شرط کا جب موقع آیا تو کہنے لگے عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ دوسری شرط یہ ہے کہ تم میری بیٹی سے نکاح کرو، اور میری بیٹی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، میری بیٹی سے نکاح کرنا ہے۔ اندھی، گونگی، بہری اور لنگڑی ایسی بیٹی سے لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے کوئی اندھا نوجوان بھی تیار نہیں ہوگا، چاہے جائے کہ ایسا نوجوان تیار ہو جائے، لیکن ان کی شرط ہے کہ تمہیں کرنا پڑے گا، اس کے بغیر معافی نہیں ہوگی۔ شادی ہو گئی، جب پہلی رات اپنے بیگم کے پاس گئے تو دیکھا خوبصورت ہے، اندھی نہیں ہے، لنگڑی نہیں ہے، بہری نہیں ہے، گونگی نہیں ہے۔ کمرے سے باہر واپس تشریف لائے اور ان سے مل کے کہنے لگے کہ میرے کمرے میں کوئی اجنبی عورت آ گئی ہے، آپ نے جو صفات بیان کی تھیں وہ تو ہے نہیں، یہاں تو کوئی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے۔ عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے صحیح ہے، میں نے اندھی کہا اپنی بیٹی کو، وہ آنکھوں سے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھی ہے، اس کے کانوں نے کوئی گناہ کی بات نہیں سنی ہے، اس کی زبان سے کوئی گناہ کی ناجائز بات اس نے نہیں کی ہے، کسی حرام کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھے ہیں، بڑی پاک باز اور بڑی پاک دامنی کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے۔ جب لڑکی ایسی پاک دامن اور لڑکا ایسا کہ 1 سیب کھا لینے پر معافی مانگنے کے لیے چلا، 1 سال خدمت کر رہا ہے، اور لڑکی سے شادی ہونے سے پہلے یہ بول رہے ہیں کہ اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، تو بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہے، ان صفات والے لڑکے ابو صالح موسیٰ اور وہ نیک پاک باز لڑکی فاطمہ جس کا نام ہے، ان کی شادی ہونے کے بعد جو بچہ دنیا میں تشریف لایا اسے دنیا کہتی عبد القادر جیلانی۔ ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں تب جا کے اولاد نیک بنتی ہے۔ ماں باپ جب گنہگار ہوں، اور گنہگار ماں باپ سے، باپ فلم دیکھ رہا ہے، ماں سیریل دیکھ رہی ہے، اور دونوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ نیک لڑکا عطا فرما۔ کیسی حماقت والی دعائیں ہیں، تمہارا آئیڈیل ہیرو اور اس کا آئیڈیل سیریل کے ایکٹرز، اور ایسے ماں باپ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے نیک صالح لڑکا عطا فرما۔ ایسی دعائیں تو منہ پہ مار دی جائیں گی۔ تمہاری زندگیاں کیسی ہیں اور تم کیسی اولاد کی دعائیں کر رہے ہو؟ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ 10 سال سے 40 سال سے نماز نہیں پڑھ رہے، بولتے بولتے بلاتے بلاتے تھک گئے، ایک بار اللہ نے توفیق دے دی، آ کے جمعہ کی نماز کیا پڑھ لی 2 رکعت، اس کے بعد نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھ لیا ہوں، میرا فلاں کمپنی کا مسئلہ ہے اسے حل فرما دے۔ 40 سال کے بعد 2 رکعت پڑھا اور کمپنیاں مانگنے چلا ہے۔ اسی کو ایک بزرگ نے کہا صلی الرکعتین وانتظر الوحی، 2 رکعت نماز پڑھ کے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، کیا بات ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی آئے گی، کیا دیکھ رہا ہوں؟ 2 رکعت کے بعد وحی کا انتظار کر رہا ہے۔ جب ماں باپ ایسے نیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد ویسے نیک انہیں عطا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 471 یا 470 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے۔ 90 سال آپ کی عمر تھی، اور بعض کتابوں میں 91 سال آپ کی عمر ہے۔ 561 سال میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، 561 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب پیدا کب ہوئے؟ شادی ہونے کے بعد 5 سال، 6 سال، 10 سال نہیں،
ایک صاحب نے فون کیا، شادی ہو کے 4 مہینے ہو گئے، ابھی بھی کوئی رزلٹ نہیں آ رہا ہے، ہمارے گھر میں کہہ رہے ہیں کہ وہ فاتحہ کراؤ اور فلاں میٹھا بنا کے غریبوں میں کھلاؤ، فلاں جگہ دھاگا باندھ کے آؤ، فلاں جگہ ناڑا باندھ کے آؤ، تو ڈورا باندھ کے آؤ تو کچھ ہو سکتا ہے، اولاد ہو سکتی ہے۔ کیسے بیوقوف ہیں، شادی ہو کے 4 مہینے ہوئے اور جبھی سے کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا ہے، بچے نہیں ہو رہے ہیں، فلاں نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ایسا بدعت اور ایسے شرک والا عمل جس سے اولاد کی تمنا کی جا رہی ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کا نکاح ہونے کے جب حضرت فاطمہ کی یعنی حضرت عبد القادر جیلانی کی والدہ کی 60 سال کی عمر ہوئی، تب جا کے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے۔ 60 سال کے بعد، اور ان 60 سال کے عرصے میں کوئی ایسا گناہ شرک کہ مجھے بچے نہیں ہو رہے ہیں، بچے نہیں ہو رہے ہیں، بچے نہیں ہو رہے ہیں، فلاں درگاہ پہ جاؤ، فلاں مزار پہ جاؤ، فلاں درخت کے پھیرے لو، فلاں کا سجدہ کرو، فلاں کے پاؤں پڑو، ایسی کوئی حرکت نہیں ہے، اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ 60 سال کے بعد حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور جب 60 سال کے بعد بچہ پیدا ہو تو باپ کی عمر کتنی ہو چکی ہوگی، ماں کی عمر کتنی ہو چکی ہوگی۔ اسی واسطے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 7-8 سال کے بھی نہیں ہوئے، حضرت ابو موسیٰ صالح جو والد ہیں دنیا سے انتقال ہو گئے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یتیم ہیں، بچہ چھوٹا ہے تبھی باپ کا سایہ دنیا سے اٹھ گیا۔